الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیت اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. رب صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا اعداءهم اجمعین بحق محمد وآل الطاہرین. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم خدا بند عالم کے بے حد ممنون و مشکور اس کے احسان مند ہیں کہ اس نے اس سال پھر اپنی مہمانی کی توفیق عطا فرمائی ہے. ہمیں عظیم سعادت پر، عظیم ترین توفیق پر اور عظیم ترین عزت و اکرام و احترام پر اپنے خالق کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی اعتبار سے اتنی بڑی مہمانی اور عزت کے لائق نہیں ہیں، لیکن اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا جود ہے کہ اس نے اس سال پھر ہمیں اپنے مبارک مہینے میں مہمان ہونے کا شرف دیا، اور اس بات کے بھی شکر گزار ہیں کہ اس نے توفیق دی کہ ہمیں اتنی صحت دی کہ ہم اس سال روزہ رکھ سکیں اور عبادت کر سکیں. وہی ہم خدا کی بارگاہ میں اس کی عزت و جلال کی قسم دے کر کے اور اس کے محبوب ترین بندے اور عظیم ترین رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی طیب و طاہر آل اطہار اہل بیت علیہ السلام اور خاص کر ان کے فرزند عزیز حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ کا واسطہ دے کر کے دست بدعا ہے کہ جہاں اس نے اتنی توفیق دی ہے وہ اتنی توفیق اور بھی دے کہ ہم اس مبارک مہینے میں ایک شریف، ایک اچھے مہمان بن سکیں اور اپنے میزبان کی نظر میں اپنا وقار، اپنی آبرو سلامت اور باقی رکھ سکیں. یہ واقعاً خدا بند عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم گوتا پھر اس کے بارگاہ میں حاضر ہوں، اور اس نے ہمارے لیے جو انتظامات کیے ہیں، جو اس نے خاطر مدارات کا ہمارے سامان فراہم کیا ہے، وہ دنیا کا کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی سرمایہ دار انتظام نہیں کر سکتا. کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا سرمایہ دار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا صاحب اختیار کیوں نہ ہو، کتنی ہی صاحب دولت کیوں نہ ہو، لیکن جو عزت و احترام خدا بند عالم نے مبارک مہینے میں اپنے بندوں کو عطا کی ہے، وہ دنیا کی کوئی طاقت کسی کو عطا نہیں کر سکتی. دنیا کی کوئی طاقت، کوئی حکمراں، کوئی بادشاہ کسی کی سانسوں کو تسبیح کا درجہ نہیں دے سکتا، کسی کے سونے کو عبادت کا درجہ نہیں دے سکتا.
بہت بڑا احسان ہے. خدا بند عالم نے عزت دی ہے اور ہمیں کن کے ساتھ بلایا ہے. ہم گناہ گاروں کو، خطا کاروں کو، سر سے پیر تک عیب میں ڈھپے ہوئے لوگوں کو، ان لوگوں کے ساتھ دعوت دی ہے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، بلکہ ان کے ساتھ دے جو معصومین ہیں. اس مہینے میں خدا بند عالم اپنے اولیاء کو اپنے مہینے میں اپنے دسترخوان پر دعوت دی ہے، وہی اس نے ہم غریبوں کو، گناہ گاروں کو، خطا کاروں کو بھی بلایا ہے اور بڑی عزت عطا کی ہے. ہم دعا کریں خدا سے کہ خدا میں توفیق دے کہ مجھ سے اچھے مہمان بن سکیں اور اس کی مہمانی کی قدر کر سکیں اور اس مہینے میں وہ کام انجام دے سکیں جو ہمارے میزبان یعنی خدا کو پسند ہے. ماہ مبارک رمضان قرآن کی بہار ہے، ربیع القرآن ہے. یہ مبارک مہینہ قرآن کی بہار ہے. اس مہینے میں خدا بند عالم نے جہاں بہت سی سعادتیں عطا کی ہیں، وہ ایک سعادت یہ عطا کی کہ جو شخص اس مہینے میں قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا، خدا بند عالم اس کو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا. قرآن کریم میں تقریباً 6000 سے زائد آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت ہے، الرحمن الرحیم تیسری آیت ہے. دنیا کا کوئی سرمایہ دار جو ایک کے اوپر 6000 فائدے دے، 6000 گنا انسان کو نفع پہنچائے؟ ہے کوئی دنیا کا سرمایہ دار؟ یعنی اگر آپ ایک مرتبہ ماہ مبارک رمضان میں سورہ الحمد پڑھ ڈالیے تو آپ کو 7 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور اگر آپ پورا قرآن پڑھ ڈالیے تو آپ کو 6000 سے زائد قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. ہے کوئی؟ جب خدا بند عالم نے اس مبارک مہینے میں قرآن کے ثواب کے لیے اپنا خزانہ کھول دیا ہے اور ثواب لٹا رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی کہ ہم خدا کی اس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں اور زیادہ زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں. یہ قرآن کریم اللہ کا وہ زندہ معجزہ ہے جو آج بھی اپنی اعجازی شکل میں موجود ہے. گزشتہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی معجزات لے کر کے آئے وہ سب اپنے زمانے کے معجزے تھے. آج ان معجزات کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں یا قرآن کریم میں ملتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی معجزہ اس وقت زندہ نہیں ہے. جناب موسیٰ کے پاس عصا تھا، پتھر پر مارتے تھے پانی نکل آتا تھا. اس وقت یہ عصا ہے لیکن ہمارے پاس نہیں ہے. یہ عصا امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے. وہ پتھر ہے لیکن ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے. وہ پتھر امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جن مردوں کو، مریضوں کو زندہ کیا، آج ان میں سے کوئی موجود نہیں ہے. اور بھی جو معجزات انبیاء علیہ السلام لے کر کے آئے ان میں سے کوئی بھی معجزہ اس وقت موجود نہیں ہے. خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو معجزات لے کر کے آئے وہ سب تاریخ کے واقعات ہیں. جن سنگریزوں نے آپ کے ہاتھوں پر پتھر کلمہ پڑھا، آج وہ سنگریزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. جن درختوں نے سلام کیا، آج ہم ان درختوں کو نہیں پہچانتے. آج ہمیں تاریخ سے پتہ چلا، لیکن قرآن کریم ایک ایسا زندہ معجزہ ہے
جس وقت آپ کے اور ہمارے ہاتھوں میں اور ہمارے گھروں میں ہے، ہم اپنے گھروں میں قرآن کی شکل میں پیغمبر کا زندہ معجزہ رکھتے ہیں۔ یہ زندہ معجزہ، یہ عظیم کتاب ہے، اس کتاب کی حفاظت کرنا چاہیے اور اس کی تلاوت کا ثواب ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے، ہمیں اس قرآن سے زیادہ آشنا ہونا چاہیے، قرآن سے زیادہ نزدیک ہونا چاہیے، قرآن کے مطالب کو بہتر طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ یہ قرآن ہے کیا؟ یہ قرآن طاق کی زینت نہیں ہے، الماری کی زینت نہیں ہے، یہ قرآن دلوں کی زینت ہے، فکر کی زینت ہے، ذہن کی زینت ہے، افکار کی زینت ہے، اخلاق کی زینت ہے، کردار کی زینت۔ قرآن صرف زبان تک رہنے کا نام نہیں ہے، قرآن دل میں اترنے کا نام ہے، فکر و خیال و نظر میں اترنے کا نام ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اردتم عیش السعداء وموت الشہداء والنجات یوم الحسرہ والذل یوم الحرور، آپ غور کریں، والخدا یوم الزلالہ، اگر تم سعادت مند زندگی بسر کر، اگر تم سعادت مندوں کی طرح زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، یعنی اگر چاہتے ہو تمہاری زندگی کامیاب ترین لوگوں کی طرح سے ہو، اور تم شہیدوں جیسی موت چاہتے ہو، یعنی اگر تم بہترین افراد کی طرح بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو، اور اسلام میں جو بہترین موت ہے وہ موت مرنا چاہیے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری پوری زندگی بہتر ہو، تمہاری موت بہتر ہو، اور تم میدان حشر میں حسرتوں میں نجات چاہتے ہو، اور اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج اپنے سوا نیزے پر ہوگا، شدید حرارت ہوگی، پوری زمین جل رہی ہوگی، آسمان سے آگ کی طرح سے بارش ہو رہی ہوگی، اگر تم اس سخت ترین ماحول میں سایہ چاہتے ہو، ٹھنڈا سایہ، سائبان چاہتے ہو، اور گمراہیوں کے ماحول میں ہدایت کے طلبگار ہو، فدرس القرآن، تو قرآن کا درس حاصل کرو، قرآن کا حاصل ہو۔ فَإِنَّهُ كَلَامُ الرَّحْمَنِ، یہ الرحمن کا کلام ہے، وَحِرْزٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، یہ رحمان کا کلام ہے اور شیطان سے بہترین حرز ہے، پناہ گاہ ہے۔ یعنی اگر کسی حرز کا مطلب ایک ایسا حصار اگر اس کو باندھ دیا جائے تو کوئی اس کے قریب آ نہیں سکتا، ایسی باؤنڈری جو کھینچ دی جائے کہ جس باؤنڈری پر دشمن کراس کر کے نہ آ سکے، ایک ایسا خط، ایک ایسی لائن کھینچ دی جائے کہ کوئی اس لائن کو کراس نہ کر سکے۔ شیطان ہمارے دلوں میں، ہماری رگوں میں، ہمارے خون میں، ہماری فکروں میں دوڑ رہا ہے۔ اگر ہم شیطان سے پروٹیکشن چاہتے ہیں، شیطان سے حفاظت چاہتے ہیں، کہتے ہیں حرز شیطان، شیطان سے پروٹیکشن قرآن، ورجحان فی المیزان، قرآن کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کل میدان قیامت میں ہمارے عمل کا پلہ بھاری ہو تو قرآن پڑھو، درس قرآن حاصل کرو۔ اگر درس قرآن حاصل کیا تو تم شیطان سے محفوظ رہو گے، اور تمہیں خدا بند عالم سے کلام کرنے کی، گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ جس وقت قرآن کھول کر کے بیٹھو تو صرف ثواب کی نیت سے مت پڑھو، بلکہ اس نیت سے پڑھو خدا ہم سے ہم کلام ہے، خدا ہم سے گفتگو کر رہا ہے، ہم خدا کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ دعا کریں قرآن پڑھتے وقت، خاص کر ایک بات عرض کروں، چونکہ ہمیں قرآنی مطالب کو سمجھنا ہے، اور معلم قرآن، محافظ قرآن حضرت ولی عصر
صلوات اللہ السلام علیہ کی ذات اقدس ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں قرآنی مطالب ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں، ہماری فکر اتر جائیں، تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے اپنے امام وقت حضرت حجت ابن عسکری علیہ السلام کی سلامتی کی دعا مانگے اور ان سے درخواست کریں کہ قرآن کے تمام مطالب آپ کے پاس ہیں، آپ محافظ قرآن ہیں، آپ معلم قرآن ہیں، ساری باتیں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ عنایت کریں یہ قرآن مطالب ہمارے ذہن میں آ جائیں، ہم ان مطالب کو سمجھنے لگیں۔ اگر ہم تلاوت قرآن سے پہلے اپنے امام وقت سے توسل کریں اور قرآنی مطالب کو سمجھنے کی درخواست کریں تو وہ کریم کبھی بھی ہمیں آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ ایک عظیم آیت اللہ گزرے فرماتے تھے کہ جب میں مشہد مقدس حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کو جاتا ہوں، زیارت پڑھتا ہوں، نماز زیارت پڑھتا ہوں اور نماز زیارت پڑھنے کے بعد قرآن کھول کے پڑھتا ہوں، کیونکہ معلم قرآن امام وقت ہے، اس لیے پڑھتا ہوں کہ امام کی عنایت ہوگی اور قرآن کا کوئی نقطہ، قرآن کی کوئی بات میرے سمجھ میں آ جائے گی۔ فرماتے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے۔ سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ خیرکم من قرأ القرآن، اور سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کی قرأت کرے، پڑھے اور دوسروں کو پڑھنا سکھائے۔ ایک بات میں آپ خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ غور کریں۔ اگر آپ ایک گلاس لے کر کے آئیں اور اس گلاس میں مٹی بھر دیں تو گلاس کی قیمت کچھ اور ہوگی، لیکن اگر آپ اسی گلاس میں ہیرے جواہرات بھر دیں تو گلاس کی قیمت کتنی بڑھ جائے گی۔ گلاس کی خود ایک قیمت ہے، لیکن اگر آپ اس گلاس میں مٹی بھریں گے، گندگی بھریں گے تو گلاس کی جو تھوڑی بہت قیمت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اس کی قیمت ختم ہو جائے گی، چاہے کتنی ہی قیمتی گلاس کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس میں مٹی بھریں گے، کیچڑ بھریں گے، گندگی بھریں گے تو گندگی خود گلاس کی قیمت کو کم کر دے گی، لیکن گلاس کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کو ہیرے جواہرات سے بھر دیں گے تو اس گلاس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ ہمارا دل ایک ظرف کی طرح ہے، ایک گلاس کی طرح ہے، ذہن ایک گلاس کی طرح، ہم اس میں کیا بھرتے ہیں؟ ہم اس میں واہیات، خرافات، دنیا کی چیزیں بھریں تو جو رہی صحیح قیمت وہ بھی کم ہو جائے گی، لیکن ہم انہی ذہنوں میں، اسی دل میں قرآن کی آیتیں بھریں، قرآن کے مطالب سے سجائیں تو ہم کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، لیکن جب ہمارے ذہن میں، ہمارے فکر میں، ہمارے خیال میں قرآنی مطالب آئیں گے تو ہماری قیمت بڑھ جائے گی۔ فرماتے ہیں دیکھو تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن فرمائے۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں تعلموا القرآن، قرآن سیکھو، فإنه احسن الحدیث، سب سے بہترین گفتگو قرآن، تفقہوا فی، اس پہ سمجھو، غور کرو، فکر کرو، فإن رب، یہ دل کی بہار ہے، واستشفوا بنورہ، فإنه شفاء صدور، اس کے نور سے شفا حاصل کرو، وہ دلوں کی شفا ہے۔ وحسن، اور اس کی تلاوت اچھے انداز سے کرو،
یعنی قرآن پڑھو تو اچھے لہجے میں، اچھے انداز میں، اچھی تجوید کے ساتھ پڑھو۔ فَإِنَّ الْف سب سے بہترین قصہ، سب سے بہترین داستان قرآن ہے۔ تو اس مقدس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں ہم وقت نکالیں تھوڑی دیر قرآن پڑھنے کے لیے، تھوڑا وقت نکالیں قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اپنی فکر کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کے لیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ينبغي للمؤمن ان لا يموت حتى يتعلم القرآن اور يكون في تعلمه، کہ مومن کے لیے سزاوار ہے کہ اس وقت تک اس کو موت نہ آئے جب تک وہ قرآن سیکھ نہ لے یا سیکھنے کی راہ میں نہ لگے، یا سیکھنے کی راہ میں نہ لگے۔ اگر آج ہمارے پاس قرآن ہم کو آتا اچھی طرح تو کیا ہے، نہیں آتا تو ہم قرآن سیکھیں کسی اچھے معلم کے ذریعے سے جو میں قرآن اچھی طرح سے پڑھانا سکھائے، ہم قرآن صحیح طور سے پڑھ سکیں۔ یہ بات اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے نہیں معلوم مناسب ہے یا مناسب ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو، علی علیہ السلام کا دم بھرنے والوں کو، امام حسین کا غم منانے والوں کو قرآن کیسا پڑھنا چاہیے؟ آیا بقیہ تمام دوسرے لوگوں سے قرآن بہترین انداز سے پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ میں ایک بات آپ سے کروں، آپ غور کریں۔ اگر ہم دو آدمی ہیں، دونوں قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک قرآن صحیح طور سے نہیں پڑھ پاتا، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، تلفظ صحیح نہیں ہے، اور ایک قرآن اچھے انداز سے پڑھتا ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، عربی انداز پڑھتا ہے، امام حسین علیہ السلام کس سے خوش ہو گیا؟ اس پر خوش ہوئے جس نے قرآن پڑھنے پر توجہ نہیں دی اور قرآن اپنی زبان کو قرآن سے سجایا نہیں، یا اس سے خوش ہوں گے جس نے محنت کر کے قرآن اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ لیا؟ کیا ہم اور آپ امام حسین علیہ السلام کو خوش کرنا نہیں چاہتے؟ کیا ہم ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیرنا نہیں چاہتے؟ اگر ہم چاہتے ہیں، یقیناً چاہتے ہیں، یقیناً چاہتے تو ہم قرآن اچھی طرح سے پڑھیں۔ فرمایا دیکھو، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، القرآن عہد اللہ، قرآن مخلوقات، خدا مخلوقات کا ایک عہد ہے، ایک پیمان، ایک ایگریمنٹ ہے۔ مومن کے لیے سزاوار روزانہ اس ایگریمنٹ کو دیکھے، جو ایگریمنٹ اس کے خدا کے درمیان ہوا ہے، خدا نے جو ایگریمنٹ اس کے ساتھ کیا ہے، جو ہے اس قرآن کو دیکھے اور روزانہ کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کرے۔ قرآن ہم کو زندہ کرنا چاہیے، ہمارے گھروں میں قرآن کی نشستیں ہونا چاہیے۔ ماہوارے کا رمضان ہے، دعا کریں، میری میں بھی دعا کریں کہ حالات بمبئی ٹھیک ہو جائے، قرآن خوانی کی محفلیں سجے، تلاوت قرآن کی محفلیں سجے، مسجدیں آباد ہو اور ہم واقعی قاعدے سے قرآن پڑھ سکیں۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ حالات ٹھیک نہیں ہوئے اور ہمیں فزیکلی طور پر مسجدوں میں جا کے قرآن خوانی کا موقع نہیں ملا، تو ہم چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر کے آن لائن، زوم پر اور دوسرے سوشل میڈیا پر جمع ہو کر کے قرآن کریم کے درس کا اہتمام کریں۔ بہانہ نہ بنائیں کہ جہاں اگر قرأت قرآن کی محفلیں نہیں سج سکتی مسجدوں میں، تو ہم چھوٹے چھوٹے گروپ یوٹیوب پر، زوم پر بنائیں، اور بھی جو سوشل میڈیا ہے، میٹنگ ہے، یہ ہے وہ، آپ جانتے ہیں، ان سوشل میڈیا پر ہم ایک عالم دین کو بلائیں، ایک اچھے قاری قرآن کو جائیں، اور ہم 10-12 آدمی جمع ہوں اور چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر کے قرآن کریم کے درس کو جاری رکھیں۔ یہ بہانہ بنا دینا کہ مسجد بند ہو گئی
تو آج کیا اگر ہوٹل بند ہو گئے تو کیا ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا؟ گھر میں تو کھا رہے ہیں نا بھائی. کیا ہم نے سارے کاروبار بند کر دیے؟ ہمارے آفس بند ہو گئے تو کیا ہم آن لائن گھر سے کام نہیں کر رہے ہیں؟ تو جس طرح آج ہم سارے کام سوشل میڈیا پر، ویڈیو پر، زوم پر کر رہے ہیں، اسی سے بہتر ہمیں کام اور ماہ مبارک کے رمضان میں کرنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے گروپ بنائیں، توجہ دیں قرآن کے اوپر، اور قرآن کریم کے درس کو اس ماہ مبارک رمضان میں جاری و ساری رکھیں. امام ذل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آیات قرآنی خزینے ہیں، خزانے ہیں. جب بھی خزانے کھولے جائیں تو انسان کے لیے سزاوار ہے، دیکھے کیا خزانے کے رکھے اس کے اندر. تو قرآن بہترین کتاب ہے. آئیے اس مبارک مہینے میں آپ کا زیادہ وقت نہ لے، کوشش کریں گے، آپ سے درخواست ہے کہ دعا کریں، توفیق دے اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت پہ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو، اور ہمیں قرآن فہمی اور قرآن سمجھنے کی سعادت نصیب ہو. اپنے فکر کو، اپنے خیال کو، اپنے ذہن کو قرآن کے آئینے میں ڈھالنے کی ہم سب کو سعادت نصیب ہو، اور اس دن کی امید رکھیں جس دن ہم اپنے کانوں سے قرآن ناطق سے قرآن صامت کی تلاوت سنیں، اور امام وقت کی زبانی قرآن کریم کی تفسیر اور توضیح سننے کی سعادت نصیب ہو. وہ زمانہ بھی آئے جب قرآن ناطق کی زبان پر قرآن صامت ہو، اور ہم وہ تو روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن وہ دور آئے ہم ان کو اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھتے ہوئے اور اپنے کانوں سے قرآن پڑھتے ہوئے سنیں، اور ان کے مطالب سنیں، اور ان کے درس قرآن میں شریک ہو. خدا ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو ان کی خدمت کی توفیق فرمائے، اور ان کے صدقے میں یہ بلا کو جلد از دنیا سے دور فرمائے، اور تمام مومنین کو اس بلا سے شفا نصیب فرمائے. انشاءاللہ آئندہ دنوں میں کچھ اور باتیں قرآن کے تعلق سے لے کر آپ خدمت پہ حاصل ہوں گے. یا خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے روزوں کو، آپ کی عبادتوں کو قبول کرے، اور اس مہینے میں بہترین توفیق عنایت فرمائے. خدا حافظ، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم